السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ جنت میں سب سے آخر میں جو جنتی جائے گا اس کو کتنی جنت ملے گی اور کس طریقے سے وہ جنت میں جائے گا۔ آئیے حدیث کی روح سے سنتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 152۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ مسلمانوں کو بروز قیامت ملنے والے گھر کو جنت کہنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جنت باغات ہیں۔ نمبر 2، وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ نمبر 3، عالم غیب میں سے ہے۔ مرقات المفاتیح جلد 9 صفحہ 576۔ اسلامی عقیدہ: جنت برحق ہے، جس کا منکر کافر ہے۔ یوں ہی جو شخص جنت کو تو مانے مگر اس کے نئے معنی گھڑے، مثلا ثواب کے معنی اپنی حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا، وہ حقیقتاً جنت کا منکر ہے اور ایسا شخص بھی کافر ہے۔ جنت پیدا ہو چکی ہے اور اب بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ ابھی تک پیدا نہ ہوئی اور بروز قیامت پیدا کی جائے گی۔ جنتیوں کی اقسام: جنتی افراد کی 3 قسمیں ہیں: کسبی، وہبی، عطائی۔ نمبر 1، کسبی جنتی وہ ہے جو اعمال کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ نمبر 2، وہبی وہ جو کسی جنتی کے طفیل جنت میں جائیں گے، جیسے مسلمانوں کے چھوٹے بچے۔ اور عطائی جنتی وہ مخلوق ہوگی جو اللہ پاک جنت کو بھرنے کے لیے پیدا فرمائے گا۔ جنت کن کی خواہش مند ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 4 شخصوں کی مشتاق ہے۔ نمبر 1، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، حضرت مقداد۔ نمبر 3، حضرت عمار۔ نمبر 4، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ معجم کبیر۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت: جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی حاصل ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کریم اپنا پردہ اٹھا دے گا اور انہیں کوئی چیز دیدار خداوندی سے زیادہ محبوب نہ دی گئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف جلد 4 صفحہ 248، حدیث نمبر 2561۔ اللہ پاک کے نزدیک عزت و اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام زیارت خداوندی سے مشرف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت کیسی ہے؟ مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے ورق کاغذ کے پیپر بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں گے اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی راہ ہے۔ جنتی خیمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک
جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہے۔ اس کے ہر گوشہ میں اس کے گھر والے ہوں گے کہ دوسرے گوشے والوں کو نہ دیکھ سکیں گے، اور مومنین ان کے پاس چکر لگائیں گے۔ بخاری شریف جلد 3 صفحہ نمبر 344 اور حدیث نمبر 4879۔ جنت کی منزلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان، اور فردوس اعلیٰ درجہ ہے جس سے جنت کی چاروں نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے، تو تم جب بھی اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو۔ ترمذی شریف جلد 4 صفحہ 238، حدیث نمبر 2538۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی گئی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں سے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں، اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے کہ وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا، کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے اس قریب کر دیں گے، وہ اس کے سایہ میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں اے میرے پروردگار، اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ جل جلالہ اسے معذور سمجھیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا، تو وہ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے، اے ابن آدم، تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر
دے دیا جائے وہ کہے گا اے رب العالمین تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہنسے تھے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 463۔ جنتیوں کی کتنی اقسام ہیں، آئیے سماعت کیجیے۔ حضرت عیاض بن حمار مجاشعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن باتوں سے تم لا علم ہو۔ میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں۔ میں نے اپنے بندے کو جو مال دے دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے، لیکن شیطان میرے ان بندوں کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جس کی کوئی محبت میں نے نازل نہیں کی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف نظر فرمائی اور عرب و عجم سے نفرت فرمائی سوائے اہل کتاب میں سے کچھ باقی لوگوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تم کو آزماؤں اور ان کو بھی آزماؤں کہ جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جسے پانی نہیں دھو سکے گا، اور تم اس کتاب کو سونے اور بیداری کی حالت میں بھی پڑھو گے، اور بلا شبہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قریش کو جلا ڈالوں۔ تو میں نے عرض کیا اے پروردگار وہ لوگ تو میرا سر پھاڑ ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم ان کو نکال دینا جس طرح کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی خرچہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر روانہ فرمائیں، میں اس کے 5 گنا لشکر بھیجوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تابع داروں کو لے کر ان سے لڑے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 حکومت کے ساتھ انصاف کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، توفیق عطا کیے ہوئے۔ نمبر 2 وہ آدمی کہ جو اپنے تمام رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے نرم دل ہو۔ نمبر 3 وہ آدمی کہ جو پاک دامن پاکیزہ خلق والا ہو اور عیال دار بھی ہو لیکن کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ آپ نے فرمایا دوزخی 5 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 وہ کمزور آدمی کہ جس کے پاس مال نہ ہو اور دوسرے کا تابع ہو، اہل و مال کا طلبگار نہ ہو۔ نمبر 2 خیانت کرنے والا آدمی کہ جس کی حرص چھپی نہیں رہ سکتی گرچہ اسے تھوڑی سی چیز ملے اور اس میں بھی خیانت کرے۔ نمبر 3 وہ آدمی جو صبح و شام تم کو تمہارے گھر اور مال کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل یا جھوٹے اور بدخو اور بےہودہ گالیاں بکنے والے آدمی کا بھی ذکر فرمایا، اور ابو غسان نے اپنی روایت میں یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7197۔ محترم ناظرین مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہو سکے تو ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔